اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہد جو ہے وہ مولا امام رضا علیہ السلام کے وجود مبارک کی وجہ سے پوری دنیا تشیع کا دارالحکومت کہلاتا ہے، پایا تخت جسے ہم کہتے ہیں، اور آ چکے شب شہادت ہے۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں اسی طرح حضرت بقیت اللہ العظم ان کی بارگاہ میں اس عظیم اور محزون شب کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ یہ راتیں جو ہیں وہ اجابت کی راتیں ہیں۔ ہمارے یہ جتنے بھی اعمال ہیں، عزاداری ہے، دعائیں ہیں، موقب لگانا ہے، لوگوں کو اطعام، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارے علماء، ہمارے مراجع، فقہا شعائر اہل بیت میں سے قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں کہ جن کو احیا کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے ائمہ کی طرف بڑھتی ہے۔ لوگ سارے کام چھوڑ کر جب زیارت کی طرف آتے ہیں، کچھ لحظے پروردگار کی بارگاہ میں عبودیت کے گزارتے ہیں، پھر اپنے امام کے پاس بیٹھ کر درد دل کرتے ہیں، ان کی روح پرفتو سے اپنا درد دل کرتے ہیں، چونکہ یہ ہستیاں اگرچہ عالم برزخ میں ہیں لیکن ہماری آوازوں کو سن رہی ہیں، ہماری باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ ہم ان سے توسل کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح توسل سے پورے ہوتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، لا علاج مریض یہاں آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، حضرت سامن الائمہ امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ۔ بہت سارے القاب ہیں، سامن الائمہ ایک اہم لقب ہے، لیکن مشہور ترین لقب جو ہے وہ رضا ہے، اور کنیت میں مشہور کنیت جو ہے وہ مولا کی وہ ابو الحسن ہے، ابو محمد بھی ابو حسن۔ تو یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ اس درگاہ میں، اس بارگاہ میں چند لحظے جب گزارتے ہیں اور اپنے رب سے اس ہستی کا جس کی خدمت میں ہے واسطہ دیتے ہیں، تو توسلات پورے ہوتے ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ لا علاج مریض، بڑے بڑے واقعات ہیں، کینسر والے مریضوں کا کینسر ختم ہو گیا، نابینا لوگوں کو اسی در سے، یہی سے مفلوج حضرات ان کو آنکھیں تندرست و ملی، توانا ہو کے گئے ہیں۔ مفلوج لوگ جو ہیں ان کے فالج، بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات حقائق کی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں پروردگار کی عبودیت کا مظاہرہ کیا تھا اور عبودیت کے وہ مراحل طے کیے تھے۔ اللہ کی کسی امام سے رشتہ داری نہیں ہے، بے شک۔ امام اگر اس مقام تک پہنچے ہیں تو وہ اپنی ریاضت اور محنت اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوششوں سے پہنچے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم بھی انہی کی راہ پہ چلیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، ان سے ان کے بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، چونکہ مولا بعض اوقات پوری رات عبادت کرتے تھے، رات سوتے نہیں تھے۔ بہت کم امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ بہت کم سویا کرتے تھے، لیکن بسا اوقات پوری رات جو ہے وہ جاگتے تھے۔ البتہ یہ بات ان کو اپنے والد گرامی سے بھی عطا ہوئی، اور اپنی والدہ بی بی نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ، میں مناسب سمجھتا ہوں یہاں ایک تھوڑا سا ذکر ان کا کروں۔ عام طور پر ہم ان بیبیوں کے ذکر سے غافل ہیں۔ بی بی نجمہ خاتون جو ہیں وہ باعظمت بی بی ہے کہ جو پورے خاندان اہل بیت میں اپنی عبادت کی وجہ سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی واحد کنیز تھی کہ جو بے پناہ عبادت کرتی تھی، بے پناہ۔ اللہ۔ آپ اصل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کی کنیز تھی، کہ بعد میں ان کا عقد ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور امام رضا علیہ السلام دنیا میں آئے۔ میں ان کی عبادت کا ایک چھوٹا سا جلوہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ بی بی جب امام رضا پیدا ہوئے اور بی بی ان کو اپنا دودھ پلاتی تھی، ماں کا دودھ پیتے تھے، نوزاد بچہ نو مولود ہے، تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے تقاضا کیا کہ ایک دودھ پلانے والی کنیز کا یا ایک دایا خاتون کا اہتمام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا کہ آیا آپ کا دودھ کم ہے؟ فرمایا میرا دودھ کم نہیں ہے، لیکن
جب میں اس بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو میں اپنے آپ کو عبادت خدا سے دور کر بیٹھتی ہوں. میرا دل نہیں کرتا میں یہ چند لحظے بھی عبادت سے دور رہوں. یعنی یہ اشتیاق تھا کثرت سے عبادت اور مناجات پروردگار کا، کہ وہ اگرچہ دودھ پلانا سعادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن بی بی اتنی ان عبادتوں میں، اس اذکار الہی میں اور اس مصلی اور محراب میں اتنی غرق رہتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ تھوڑا سا ٹائم بھی مجھے مل جائے تو میں بھی یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صرف کروں.